اپنی زندگی میں کچھ ایسے نیک عمل کر لو. یہ زندگی جب تک ہے مہلت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے. موت کا فرشتہ جب آ جائے گا تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں کر سکو. میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ تو بھوکے سو گئے اور بچوں کو میں دودھ پلا دوں. یہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اور میں ان کے سرانے کٹورا لے کر کے کھڑا رہا اور بیٹھا بھی نہیں، اس انتظار میں کہ میرے ماں باپ کی پتہ نہیں کب نیند کھل جائے. جیسے ہی ان کی نیند کھلے گی میں ان کو دودھ پلا دوں گا. اے میرے اللہ، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے. ازار قطار رو رہی تھی. میں نے کہا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا، فاقہ کشی نے مجھے مجبور کر دیا. کل قیامت کے دن تو جہنم میں جلے گا ہی، میں بھی جہنم میں جلوں گی. ان چند لقموں کے لیے ہم جہنم خرید رہے ہیں. 3 نوجوان تھے اور تینوں آپس میں دوست تھے، تینوں کی دوستی تھی، اور تینوں ہی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، لیکن تھے مسلمان، تھے ایمان والے، اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے. تینوں ہی مومن تھے اور تینوں ہی جنگلوں میں ساتھ رہتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ جنگل میں تھے، پہاڑوں کے درمیان میں تھے کہ اچانک زبردست بارش آ گئی. بہت زور کی بارش آ گئی، طوفان آ گیا. جو طوفان والی بارش ہوتی ہے جس کو ہم سونٹ کہتے ہیں، زبردست سونٹ آ گیا. اور وہ اس بارش میں بھاگ کر کے اس پہاڑ میں ایک غار تھی، ایک گھپا تھی، اس گھپا میں گھس گئے. تینوں دوست تینوں اس گھپا میں گھس گئے. اور جیسے ہی اس گھپا میں گھسے، تیز بارش تھی، اوپر سے پانی بہہ کے آ رہا تھا، تیزی سے اس غبا کی گھار منہ پہ گر رہا تھا، اور اس پانی سے کٹ کٹ کے ایک بہت بڑی چٹان، ایک بہت بڑا پتھر، ایک بہت بڑی گیجا لڑک کر کے وہ اس طرح سے آ کے پڑی کہ غار کا منہ بالکل بند کر دیا. تینوں اس غار میں ہیں اور غار کے منہ پہ وہ چٹان آ کے فٹ ہو گئی، بالکل منہ کو بالکل بند کر دیا. دیکھیے اب کیا راستہ ہے، رہائی کا کوئی طریقہ؟ وہ سینکڑوں من کی چٹان 3 آدمی ہٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب دیکھیے اب انہوں نے کیا کیا. تینوں آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھو بھائی، اللہ کی طرف سے آفت تو آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تمہاری زندگی کا بچنا محال ہے، لیکن مومن آدمی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتا. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. کہ تو کیا کریں؟ کہ ایسا کرو، اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل یاد کرو، اور اس نیک عمل کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ اللہ، یہ نیک عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو راضی ہو جائے اس لیے کیا تھا. اگر وہ عمل تو نے میرا پسند کر لیا ہے، میرا وہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے اور اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے. تیرے لیے سب کچھ آسان ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ضرور کچھ عمل ایسے کرنے چاہیے جن میں اخلاص ہو، صرف خدا کے لیے ہو. وہ کسی ایسی برائی سے، اللہ کے خوف سے رک جانا، یا اللہ کے ڈر سے کوئی نیک عمل کر لینا، یا کوئی بھلائی کا کام کر لینا، یا کسی اللہ کی مخلوق کے کام آ جانا، یا اللہ کی مخلوق کا کوئی بھلا کر دینا،
کسی غریب مسکین یتیم کے کام آ جانا. اپنی زندگی میں انسان ضرور کچھ ایسا عمل کرے، کوئی صدقہ خیرات کر دینا کہ وہ ایسے موقع پر جس کا واسطہ دے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا سکیں اور کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے بھی تیری رضا کے لیے کوئی کام کیا تھا، اگر میرا کام تجھے پسند آیا، قبول ہے تو اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے. اب وہ تینوں آدمی اپنے اپنے اعمال یاد کرنے لگے. ایک سب سے پہلا بولا کہ مجھے اپنا یہ ایک عمل یاد ہے جو میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ میں بکریاں میرے پاس ہیں اور میں شام کو بکریوں کو لے جا کر گھر پہنچتا تھا تو میرے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ گھر پہ رہتے تھے اور میرے بچے بھی. لیکن میں جب بکریوں کا دودھ نکالتا تو دودھ نکال کر میرا یہ وتیرہ تھا، میری یہ عادت تھی، میرا یہ پرن تھا کہ جب تک میرے ماں باپ پیٹ بھر کر دودھ نہ پی لیں میں اپنے بچوں کو ایک قطرہ نہیں دیتا تھا. یہ میری ہمیشہ کی عادت تھی کہ میں بکریوں کو دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. ایک دفعہ ہوا کیا کہ میں جنگل میں گیا، میری بکری کوئی گم ہو گئی اور اس بکری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے رات ہو گئی. جب بہت زیادہ دیر ہو گئی اور میں بہت دیر رات میں گھر پہنچا اور گھر جا کر کے میں نے دودھ نکالا تو بچے بھوک سے دودھ کی وجہ سے بلبلا رہے تھے اور وہ میرے پیروں میں لپٹ رہے تھے کہ دودھ نکل گیا، اب ہم دودھ پئیں گے. اور میرے باپ اتفاق سے ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی. دیکھیے عمل، اللہ کی رضا کے لیے عمل، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل، اللہ کی خوشنودی کا عمل. وہ شخص کہتا ہے کہ میں کبھی تو ان بچوں کو دیکھتا جو میرے پیروں میں لپٹ رہے تھے، پھر اپنے ماں باپ پر نظر ڈالتا جو سوئے ہوئے تھے. میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ تو بھوکے سو گئے اور بچوں کو میں دودھ پلا دوں. یہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا اور میں ان کے سرانے کٹورا لے کر کے کھڑا رہا اور بیٹھا بھی نہیں، اس انتظار میں کہ میرے ماں باپ کی پتہ نہیں کب نیند کھل جائے. جیسے ہی ان کی نیند کھلے گی میں ان کو دودھ پلا دوں گا. میرے بچے تو رو را کر کے بیچارے سو گئے، لیکن میرے ماں باپ کی نیند نہیں کھلی اور ان کی نیند کھلی صحیح اسی وقت، فجر کے وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے. جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو سب سے پہلے دودھ پلایا. اے میرے اللہ، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، کسی کا کوئی پریشر نہیں تھا. میں نے اپنے ماں باپ اور تیری رضامندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، کہ میں نے تیرے نبیوں سے یہ سنا تھا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جس نے اپنے ماں باپ راضی کر لیے اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. اس لیے میں اس دودھ کو لے کر کے پوری رات سرانے کھڑا رہا اور جب میرے ماں باپ کی نیند کھلی تو میں نے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا. اگر میرا یہ عمل میرے رب تجھے پسند ہے تو اس چٹان کو اس غار سے ہٹا دے اور ہمیں راستہ دے دے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان ہٹی، تھوڑی سی ہٹی، اتنی ہٹی کہ اجالا روشنی نظر آ گئی لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، تھوڑی ہٹی. دوسرے کا نمبر آیا، دوسرا کہنے لگا مجھے بھی ایک عمل میرا بھی مجھے یاد ہے جو صرف میں نے اپنے رب کے لیے، رضا کے لیے کیا تھا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میری ایک پڑوس میں ایک لڑکی تھی جس لڑکی پر میری گندی نظر تھی اور ہمیشہ اس کی طاق میں رہتا تھا. اتفاق سے حالات ایسے بنے کہ بڑی بھوکمری کا زمانہ آیا، فاقہ کشی کا زمانہ آیا اور اس لڑکی کے گھر میں آٹا تک ختم ہو گیا. میرے پاس مال دولت کافی تھا،
وہ لڑکی میرے پاس کچھ ادھار لینے کے لیے آئی. میں نے اس سے کہا کہ میں دے تو دوں گا لیکن میری مرضی تجھے پوری کرنی پڑے گی. مجبوری میں وہ عورت، وہ لڑکی برے کام پر راضی ہو گئی. میں نے اسے کچھ رقم دی اور رقم دے کر کے جب مقررہ وقت پر ہم بھیڑے ہوئے، اکٹھے ہوئے، اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ازار قطار رو رہی تھی. میں نے کہا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا، فاقہ کشی نے مجھے مجبور کر دیا. کل قیامت کے دن تو جہنم میں جلے گا ہی، میں بھی جہنم میں جلوں گی. ان چند لقموں کے لیے ہم جہنم خرید رہے ہیں. میری سمجھ میں اس لڑکی کی بات ایسی بیٹھی، اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا، اللہ کا ڈر ایسا کچھ دل میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ جا، میں نے وہ پیسے تجھے اللہ واسطے معاف کیے اور اس برے کام سے میں باز آ گیا اور میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بھیج دیا. اے میرے رب، اگر میں نے یہ جو کام کیا صرف تیرے خوف سے، تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے میں نے برائی کو چھوڑا، اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو میرے مولا اس چٹان کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹی، کافی اجالا ہو گیا، کافی روشنی ہوگی. انہوں نے نکلنے کی کوشش کی لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ وہ نکل سکے. تیسرا بندہ ایک اور رہ گیا، وہ بھی اپنا عمل یاد کر رہا تھا. اس کے بھی کوئی نیک عمل یاد آ گیا. اپنی زندگی میں کچھ ایسے نیک عمل کر لو، یہ زندگی جب تک ہے مہلت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے. موت کا فرشتہ جب آ جائے گا تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں کر سکو گے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ کام کے لیے مزدور رکھے تھے، میں نے سارے مزدور اپنی مزدوری لے گئے. ایک مزدور کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہیں لے کے گیا اور وہ کوئی مجبوری کیا ہوئی، وہ آیا نہیں اور میں اس کا انتظار کرتا رہا. چند دن کے بعد میں نے سوچا کہ اس کی مزدوری رہ گئی ہے، کیا کروں؟ تو مزدوری تھی غلے کی شکل میں، جیسے گیہوں دیتے ہیں یا جو چنا دیتے ہیں یا چاول دیتے ہیں، تو کچھ غلہ تھا. کتنا وزن تھا اس کا. میرے ذہن میں آیا کہ بیچارہ مزدور ہے، غریب ہے، وہ تو آیا نہیں اور میرے پاس کافی کھیتی باڑی ہے، اس کو میں اس ایک کھیت میں بو دیتا ہوں. وہ دانے میں نے وہ کھیت میں بو دیے اور اس سے فصل ہوئی. فصل ہونے کے بعد الگ میں نے اس فصل کو اٹھایا، اس سے جو پیسے بنے ان پیسوں سے میں نے ایک گائے خرید لی. گائے بڑی ہو گئی تو گائے نے اس نے بچہ دے دیا. وہ آیا ہی نہیں بیچارہ اور بڑھتے بڑھتے کئی گائیں ہو گئیں. جب گھنی گائے ہو گئیں تو بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ شخص ادھر آ نکلا اور اس سے کہنے لگا کہ بھائی تیرے یاد ہو تو میرے کچھ مزدوری رہ گئی ہے ایک دن کی، اگر تو دے دے تو میرے بچوں کے کام آ جائے. اور مجھے بھی یاد آ گیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ، جتنی یہ گائے بندھ رہی نہیں، جو ادھر بندھ رہی ہے اس سائیڈ میں، یہ سب تیری ہیں. وہ کہنے لگا ارے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق مت کرو، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میری مزدوری دے سکو تو دے دو بھائی، نہ دے تو تیری مرضی. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب تیری ہیں، اور یہ تیری مزدوری میں جو پیسے جو تو جانا چھوڑ گیا تھا اس کو میں نے بڑھاتے بڑھاتے اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ تمام گائیں تیری ہیں. اور وہ تمام گائیں میں نے اس کے حوالے کر دی اور وہ ہانک کر کے لے گیا. اے میرے اللہ، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے. میں نے اپنی رب کی رضا کے لیے کام کیا تھا. اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو اس غار سے اس جو ہے چٹان کو ہٹا دے، ہماری خلاصی کر دے. لکھا ہے کہ وہ غار ٹہلی اور ٹہل کر کے
نیچے جا کر لڑک گئی اور پورا غار کا منہ خالی ہو گیا اور وہ صحیح سلامت تینوں کے تینوں اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ زمانے کی عبادت یہ ہے اور زندگی میں نیک عمل کرنے کا بدلہ اس طرح ملتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی نیکی اپنی زندگی میں ضرور کر لو جو تمہارے آڑے وقت میں کام آ سکے۔